ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اور فرمایا کہ اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب کسی انسان کو مسجد کی خدمت کرتے ہوئے دیکھو، جب کسی انسان کو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے دیکھو، جب کسی انسان کو کسی طرح سے مسجد کی خدمت کرتے ہوئے دیکھو، اس وقت تم گواہ بن جانا اس کے لیے ایماندار ہونے کی۔ معلوم ہے کہ دوسری عبادت ہم کرتے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہم کو نہیں ملتا ہے۔ اس کے بارے میں تم یہ کہنا کہ نمازی ہے، اس کے بارے میں تم یہ کہنا کہ روزہ دار ہے، اس کے بارے میں تم یہ کہنا کہ حج کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اور دوسری عبادت کیا ہے۔ اور لیکن جب مسجد کی خدمت کرتا ہے کوئی شخص، اس کے بارے میں اللہ بھی فرما رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہی مسجد کی حفاظت کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے۔ حدیث پاک کا جملہ بھی وہی فرما رہا ہے۔ حدیث پاک میں صاف صاف حکم دیا جا رہا، جس طرح سے باپ بیٹے کو حکم دیتا ہے میرے لیے پانی لاؤ، میرے لیے کھانا لاؤ، میرے لیے اور چیز لاؤ، بیٹے کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ اس باپ کے حکم کو مان کر وہ پانی لایا جائے، وہ کھانا لایا جائے، وہ جس کام کا حکم کیا ہے اس کام کو کیا جائے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام مسلمان کو، میں کسی غریب کو نہیں، کسی فقیر کو نہیں، کسی جوان کو نہیں، کسی بوڑھے کو نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب کسی انسان کو تم دیکھو مسجد کی خدمت کرتا ہے، تم اس کے لیے مسجد کے شہادت دو کہ وہ شخص ایمان والا ہے۔ اب ظاہر سی ہے کہ دوسری عبادت جو کرتے ہیں آپ، دوسری عبادتوں کے فضائل تو بہت سارے آئے ہیں، لیکن ان فضائل کے ساتھ ساتھ آپ کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ ان کے لیے ایماندار ہونے کا گواہی دیجیے، آپ ان کے لیے اس کام پر ایماندار ہونے کی شہادت دیجیے۔ لیکن مسجد کی آبادی، مسجد کی زالی صاف کرتا ہے، مسجد کے اینٹ لگاتا ہے، مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، مسجد میں پانی ڈالتا ہے، مسجد میں اور دیگر طرح کی خدمت کرتا ہے، تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب اس کے لیے گواہ بن جانا کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص جو مسجد کی کسی بھی طرح سے خدمت کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایماندار ہے، ہم سب اس کے لیے ایماندار ہونے کی گواہ ہیں۔ رہ گئی مسجد، ہمارے علاقے میں بہت ساری مسجدیں ہیں، بہت ساری مسجدوں کے پیچھے ہم گائے بھینس باندھ کے رکھتے ہیں، وہاں پر پیشاب گائے پیشاب کرتی ہے، اس گائے کی پیشاب کی چھیڑ جاتی ہے، گائے لیٹرنگ کرتی ہے، اس کے لیٹرنگ کی چھیڑ جاتی ہے، کیا اس بارے میں بھی قرآن پاک میں کہیں کچھ کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا؟ قرآن پاک صاف صاف اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ظالم بتایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی گھر میں عبادت کرنے سے کسی بھی طرح سے روکے۔ یہ آیت پاک علماء کرام کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، اگرچہ یہاں پر خاص مسجد ہے لیکن عموماً تمام مسجد داخل ہے، اس لیے میں نے جرأت کی ہے اس آیت کو پڑھنے کی۔ تو تمام مسجد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد میں اگر تم کسی بھی طرح سے کوئی ایسا کام کر جاؤ جس سے مسجد میں نمازی کی کمی ہو جائے تو قرآن پاک صاف اعلان کرتا ہے کہ تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جس کی وجہ سے مسجد میں نمازی کم ہو جائے، چاہے وہ اختلاف کرے جائے، اختلاف کی وجہ سے آپ نے اور ہم نے اختلاف کیا جس کی وجہ سے نمازی کی کمی آ گئی، سب سے بڑا ظالم میں بنا اور آپ بنے۔ آپ نے گائے بھینس باندھا جس کی وجہ سے مسجد میں پیشاب پکھانا جاتا ہے، اس کے سب سے بڑا ظالم آپ ہے۔ نہ آپ نے اور کسی طرح سے کام میں ایسا کیا جس سے مسجد ویران ہو جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے، تو سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جس نے اس کام کو کیا ہے۔ ہمارے علاقے میں جہاں بھی کہیں جاتے ہیں، ابھی راغب صاحب کے گاؤں میں ایک مرتبہ گھر جل گیا اور اس گھر جلنے کی وجہ سے اس طرح سے اپنے یہاں کا شوق ہوتا ہے کہ سب چلا جاتا ہے، میں بھی چلا گیا، دیکھا کہ وہ لوگ اپنے گاؤں گئے، وہ لوگ جو ہے جانور مسجد کے بغل میں رکھتا تھا، مسجد کی دیوار سے باندھتا تھا، اور جب مسجد کی دیوار سے باندھے گا ظاہر سی بات ہے مسجد کو ابھی میں حضرت عائشہ اماں جان کی روایت ابھی سناؤں گا، اماں جان یہ فرماتی ہے ایتنظف ویطہر، اور مسجد کو تم پاک صاف رکھو، مسجد میں تم خوشبو لگاؤ۔ ہماری اماں جان حضرت عائشہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا علم سیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان کے لیے شہادت دی ہے کہ اے صحابہ کرام
तुम आधा इल्म सिर्फ हजरत आयशा से तुम सीखो और आधा इल्म तमाम सहाबा किराम से सीखो। तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया है कि आधा इल्म शरीयत का आधा इल्म तुम हजरत आयशा से सीखो और आधा इल्म तमाम सहाबा से सीखो। तो उस अम्मा जान के पास जितना इल्म है, उस अम्मा जान फरमाते हैं कि मस्जिद को तुम पाक रखो, मस्जिद को तुम सफाई करो, मस्जिद में तुम खुशबुएं लगाओ। तो उस जहाँ के बाद मैंने अर्ज किया कि जब देखा कि गाय भैंस रखते थे, 2-3 आदमी का घर जला, मैंने दबे अल्फाज में उनसे कहा भी भाई आप लोग वहां पर गाय भैंस बांधना छोड़ दीजिए, आपके इलाके में ये आफत नहीं आएगी। अगर आप नहीं मांगेंगे हो सकता है कि आज इतनी बड़ी आफत आई है और कल को उससे बड़ी आफत आ जाए जिससे बचना मुश्किल हो जाए। तो कुरान पाक साफ ऐलान कर रहा है कि उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता है। कुरान पाक का आप चौथा पढ़ा, तीसरा पढ़ा पढ़ सकते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु सअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया। आगे चल के बाद दुनिया में रुसवाई है, वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। दुनिया में कैसी रुसवाई है कुरान पाक ने उसको बयान नहीं किया। मालूम है कुरान पाक उस रुसवाई को बयान नहीं करता है जिसकी कोई हद नहीं होती है। इसलिए कुरान पाक कहता है कि दुनिया में तुम्हारी रुसवाई हो जाएगी और आखिरत में बड़ा अज़ाब में मुब्तला किए जाओगे अगर तुम मस्जिद की नाकदरी किया और मस्जिद की बेहुरमती की। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के मुसलमान या जहाँ कहीं का मुसलमान है वो मस्जिद की हर तरह से खिदमत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी बाज़ हज़रात वो होते हैं जो मस्जिद की किसी तरह से ख्याल नहीं करते हैं और उनकी वजह से नमाजियों मस्जिद में नमाजी कम हो जाते हैं, मस्जिद की आदाब रियासतें कम हो जाती है। बाज़ आदमी झाड़ू लगाते हैं तो बिल्कुल आप कमज़ोर समझते हैं, अजान देने वाले को आप कमज़ोर समझते हैं, नमाज पढ़ाने वाले को आप और हम कमज़ोर समझते हैं। उसी अजान देने वाले के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत देते हैं कि जो शख्स 12 साल अजान देता है लगातार वो जन्नती होता है। और क़यामत के दिन सबसे बड़ी गर्दन का मतलब क्या होता है कि उसकी गर्दन क्या 5 हाथ हो जाएगी? ऐसा नहीं, बल्कि ये है कि उसकी एक पहचान होगी क़यामत के दिन। ये शख्स अल्लाह के नाम की बड़ाई बयान करता था दिन में 5 मरतबा और हम और आप नहीं करते थे, इसलिए वो अलामत हमारे चेहरे पर नहीं होगी। और जो अजान देता है उसके ऊपर एक ऐसी अलामत होगी कि दुनिया के सारे इंसान पहचान जाएंगे कि ये शख्स अल्लाह के नाम की बड़ाई बयान करता था। दिन में 24 घंटे में 5 मरतबा अल्लाह के नाम की बड़ाई बयान करता था। मैंने एक हदीस पढ़ी थी आपके सामने कि सबसे बेहतर जगह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मस्जिद है और सबसे बुरी जगह जो है आपके बाजार है। बाजार में सारे तरह के शरारतें होती है, सारे तरह के खुराफात होते हैं और मस्जिद जो है सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं होती है। मेरे मोहतरम ये चंद बातें आपके सामने अर्ज किए। हमारा मकसद था कि मुसव्वर साहब और दिगर उलमा किराम जो आए हैं उनसे कुछ ले और उस लेने के बाद उम्मत तक हम पहुंचाए। अल्लाह के रसूल ने साफ साफ फरमाया इन्नल्लाह नज़्ज़रा इबादन समिअ मिन्नी व हफ़िज़हा व वअहा फ़अद्दाहा कमा समिअ कि अल्लाह ताला शब्द सादाब रखे उस शख्स को जो हमारी बात को किसी से सुने उसको याद करे और उसी तरह से पहुंचा दे दूसरों को जिस तरह से सुना है। तो अल्लाह तबारक ताला उसको शादाब रखे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी है। इसी दुआ को लेने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ था, कोई बयान करने के लिए हाजिर नहीं हुआ था। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।